صحرا کی اس گرم ریت پر میرے پاؤں بری طرح جل رہے تھے کیونکہ صرف اور صرف مجھے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ صحرا کی یہ تپتی ریت اس وقت مجھے بالکل بھی گرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ وہ شکاری کتے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اگر میں تیز نہ بھاگتی تو وہ مجھے چیر پھاڑ دیتے، اسی لیے میں اپنی ہمت سے زیادہ بھاگ رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اب تو میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ صحرا پار کرتے ہی ایک جنگل شروع ہو گیا۔ شکاری کتے ابھی بھی میرے پیچھے ہی تھے اور پیچھے ہی گاڑی تھی۔ اس گاڑی سے مجھے آواز آ رہی تھی، اور تیز اور تیز، یہ لڑکی کہیں بھاگ نہ پائے، چیر پھاڑ دو اسے۔ میرے شکاری کتوں، یہ غدار ہے، اسے اس کی غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ نہ جانے میری سپیڈ اتنی تیز کیسے ہو گئی تھی کہ میں صحرا پار کرتی ہوئی ایک جنگل میں پہنچ گئی، لیکن ابھی بھی میری سانس بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اب میرے اندر اور چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں جا کر ایک درخت کے پاس گر گئی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میں جو سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی، اپنے سانس کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی تاکہ میری سانس کی آواز ان تک نہ پہنچے، کیونکہ ذرا سی آہٹ بھی میرے لیے موت کا باعث تھی۔ شکاری کتوں سے تو میں بچ نکلی تھی، لیکن اب مجھے یہ کسی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو یہ مجھے خود سے شکاری کتوں کے آگے ڈالیں گے۔ تبھی مجھے وہاں پر کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت سریلی تھی۔ کوئی بہت ہی پیاری آواز میں کسی کے عشق میں کوئی سہانا گیت گا رہا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے سانس بحال ہوئی تھی۔ یہاں کوئی نہ کوئی میری مدد ضرور کرے گا، لیکن میں حیران تھی، یہاں ویرانے میں کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرا پیچھا کرنے والے بھی اسی جنگل میں گھوم رہے تھے۔ کسی نہ کسی وقت میں ان کے ہاتھ لگ سکتی تھی۔ میں نے خود کو ہمت دی اور درخت کی اوٹ میں ہوتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ اب مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ایک دم سے جان نکل گئی جب میری نظر وڈیرے پر پڑی۔ وڈیرا اس درخت کے پچھلی سائڈ پر ہی ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے دوسری سائڈ مڑی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھی۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کو کھینچ لیا، لیکن آگے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میرا نام فاریہ ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میرے 2 بھائی اور میں ایک ہی بہن تھی۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ ہم کچے کے علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں وڈیروں کا راج چلتا تھا۔ یہ وڈیرے ہی خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو وڈیروں کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے علاقے کے سارے لوگ دن رات وڈیروں کے لیے کام کرتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ شروع سے ہی وڈیرے ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں۔ یہاں کی بہن اور بیٹیوں کی عزت بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔ وڈیروں نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ کسی کی بچی ذرا جوان ہوتی یا کسی کی تھوڑی خوبصورت ہوتی تو ماں باپ جتنی مرضی بھی کوشش کر لیتے، وڈیروں کے ہاتھ سے نہیں بچ پاتی تھی۔ لیکن پھر وڈیروں کا ظلم و ستم اچانک سے ختم ہو گیا۔ ان کا ایک بیٹا وڈیرا بنا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یہی کہتے سنا تھا کہ اس وڈیرے سے پہلے اس کے آباء و اجداد نے علاقے میں ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ یہ وڈیرا انتہا کا اچھا تھا۔ یہ پڑھا لکھا اور نیک تھا۔ جب سے اس وڈیرے کا راج ہمارے علاقے میں ہوا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی تھی۔ یہ سب کو ان کے حقوق ان کے مطابق دیتا تھا۔ جو لوگ اس کے کھیتوں میں کام کرتے ان کو بھی ان کا پورا حق ملتا تھا۔ لیکن چونکہ یہاں کا رواج تھا کہ یہاں کے لوگوں کو وڈیروں کا ہی کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے اپنے رسم و رواج کے مطابق سب وڈیروں کی زمینوں پر ہی کام کرتے تھے، کیونکہ یہاں پورے علاقے میں زمین صرف وڈیروں کی ہی تھی۔ یہاں پر رہنے والے معمولی لوگ اتنی زمین جائیداد بنانے کے حقدار نہیں تھے۔ میرے ابا بھی وڈیرے کی ہی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں کوئی بھی اسکول نہیں تھا، اس لیے ہمارے علاقے کے سارے بچے ہی تقریباً ان پڑھ تھے، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ لیکن میرے ابا کا شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں۔ بھائی جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوئے، وڈیروں کے حکم کے مطابق انہیں بھی ابا نے اپنے ساتھ ان کے کھیتوں پہ کام پہ لگا لیا۔ لیکن ابا کا شوق دل میں ہی رہ گیا تھا۔ میری اماں چونکہ شہر کی تھی، وہ میرے ابا کی خالہ زاد تھیں۔ ابا کا کہنا ہے کہ جب میری اماں کی شادی ابا سے ہوئی تھی، تب بھی وڈیروں نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، لیکن بہت زیادہ معافیاں مانگنے کے بعد معافی ملی تھی۔ تب میری اماں کو ابا کے ساتھ رہنے کی اجازت ملی تھی۔
اسی شرط پر کہ اماں بھی ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کریں گی، کیونکہ وڈیروں کا کہنا تھا کہ اگر شہر سے لڑکیاں بیاہ کر یہاں لے کر آئیں گے تو وہ اس علاقے کے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گی۔ لیکن میری ماں میرے باپ کی ایک ایک بات مانتی تھی اور اپنی زندگی کو بالکل ابا کی زندگی کی طرح گزارنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے 2 بھائی ہوئے۔ اماں کو بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے بھائی پڑھ لکھ جائیں، لیکن وڈیرا خود اتنا پڑھا لکھا تھا، پھر بھی اپنے رسم و رواج کے مطابق کسی کو پڑھنے کا حکم نہیں دیتا تھا۔ ویسے ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ جتنا ظلم و ستم اس کے بڑے وڈیرے کر گئے تھے، یہ اتنا ظلم و ستم نہیں کرتا تھا۔ غریبوں کا خیال بھی کافی رکھتا تھا، لیکن غریبوں کے پڑھنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا یہ میرے بڑے وڈیروں کی وصیت ہے، اس لیے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ سب لوگ اس وڈیرے کی مجبوری سمجھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن میری ماں نے سب سے چوری چھپے گھر کتابیں لا کر میرے بھائیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ گھر میں ہی میری ماں میرے بھائیوں کو تعلیم دے رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں پیدا ہوئی، اس بات کو سب سے چھپا کر رکھا گیا۔ میری ماں مجھے سارا دن اندر رکھتی اور چھپا چھپا کر رکھتی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور وڈیروں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ اس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن بات چھپی تھوڑی رہتی ہے، سب کو ہی پتہ تھا کہ میرے ماں باپ کے گھر بھی ایک بیٹی نے جنم لے لیا ہے۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری ماں مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ میں سارا دن اپنے گھر میں بند رہتی۔ نہ جانے ماں کے دل میں کیا خدشہ تھا، حالانکہ اب سب جانتے تھے کہ یہ وڈیرا دل نواز ایسا نہیں ہے۔ وڈیرا دل نواز اپنے دوسرے آباء و اجداد سے مختلف تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ کبھی کسی کی ماں بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بہت ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ میں اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا میں باہر نکل کے دیکھوں۔ میں نے آج تک اپنا پورا گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ اس دن بھی ماں کھیتوں میں ابا کی روٹی لے کر جا رہی تھی، جب میں ماں سے ضد کرنے لگی کہ اماں مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں بھی باہر نکلنا چاہتی ہوں، ساری لڑکیاں باہر کھیلتی ہیں، آپ مجھے کیوں باہر نہیں نکلنے دیتی؟ شاید ماں میری خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ میری گوری رنگت، تیکھے نکوش اور میری بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں، خوبصورتی میں اپنی ماں سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ اسی وجہ سے میری ماں مجھے دنیا کی نظروں سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس دن میں بضد تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، میں باہر کھیتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں گھر میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے۔ اماں مجبور ہو گئی اور کہنے لگیں اچھا بابا اچھا، لے چلتی ہوں، لیکن ایک وعدہ کر کہ تو وہاں میرے پاس ہی رہے گی اور ادھر ادھر کہیں نہیں گھومے گی۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اماں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی اور جہاں آپ مجھے بٹھائیں گی میں وہیں بیٹھی رہوں گی، صرف مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ اماں نے مجھے بڑا سا دوپٹہ دیا اور اپنے ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف چل دی۔ یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا جب ہم ابا کا کھانا لے کر گئے۔ ابا کھیتوں میں اپنے کام میں مشغول تھے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو ادھر ادھر کھیتوں میں اپنا کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی گھر والیاں بھی تھیں۔ ابا مجھے دیکھتے ہی حیران ہوئے اور ماں سے بولے، ارے اللہ وسائی، یہ تم ہماری دھی رانی کو کیوں ساتھ لے آئی؟ اسے گھر رہنے دینا تھا، اتنی پیاری ہماری بیٹی ہے، کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ تبھی میں مسکرائی اور بولی، نہیں ابا نہیں، میں تیری شیرنی دھی ہوں، مجھے کسی کی نظر نہیں لگے گی، جو مجھے نظر لگائے گا میں خود اسے نظر لگا دوں گی۔ میری اتنی بات سن کر ابا اور اماں دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ میں ابا سے پوچھ رہی تھی، ابا کیا یہ کھیت ہمارے ہیں؟ ابا بولے، نہ بیٹا، ہمارا اتنا مقدر کہاں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ وڈیرا سائیں کے ہیں، پتہ ہے نا، تم نے سنا ہے نا وڈیرا سائیں کے بارے میں؟ میں بولی، ہاں میں نے سنا ہے، وڈیرا سائیں بہت اچھے ہیں نا، اور وڈیرا سائیں کی وجہ سے ہی تو ہم اچھی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ابا بولے، ہاں وڈیرا سائیں ہے تو اچھے۔ تبھی میری نظر سامنے امرودوں کے باغ پر پڑی اور میں اماں سے بولی، اماں میں نے اس باغ میں جانا ہے۔ اماں نے جواب دیا، نہ بیٹا نہ، وہ وڈیرا سائیں کا باغ ہے اور وہاں ان کے خاص لوگ ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں وڈیرے کا آنا جانا رہتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گی۔ تبھی ابا کہنے لگے، ارے اللہ وسائی، کیا ضد کر رہی ہے دھیرانی کے ساتھ، جا لے جانا، دیکھنا ہی تو چاہتی ہے، اس معصوم کو کبھی گھر سے بھی تو نکلنے نہیں دیا نا، جا اسے جا کر دکھا لا، کوئی نہیں اس ٹائم وڈیرا نہیں آتا، وہاں بختو ہوگا
कुछ नहीं कहेगा, बस मेरा नाम ले देना। और वडेरे ने तो कभी मुझे मना ही नहीं किया, जब मेरा दिल चाहता है वहाँ से अमरूद तोड़कर घर ले जाता हूँ। अब्बा की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन अम्मा कुछ घबराई सी थी। फिर अब्बा के हुक्म के आगे अम्मा कुछ न कह सकी और मुझे लेकर उस बाग में चली गई। मैं उस बाग में ऐसे उछलती कूदती फिर रही थी जैसे किसी जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी घर से निकली ही नहीं थी। मैंने सर पे दोनों तरफ चुटियाँ बनाई थी, गले में छोटा सा दुपट्टा डाला था। माँ ने जो बड़ा दुपट्टा दिया था वो उतार कर अब्बा की चारपाई पे रख दिया। अम्मा मुझे बार बार कह रही थी, अरे फारिया बेटा, दुपट्टा ले ले, यहाँ चाचा बख्तू होगा, क्या सोचेगा कि इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई और ये दुपट्टा भी नहीं लेती। तो मैं बोली, बस करे अम्मा, मैं इतनी बड़ी कहाँ हूँ, अब्बा तो मुझे कहते हैं मैं उनकी गुड़िया हूँ। तभी माँ मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, उनके लिए तू हमेशा गुड़िया ही रहेगी। तभी सामने से चाचा बख्तू आए और बोले, अरे बहन वसाई, गुड्डी को लेकर जल्दी से चली जाए यहाँ से, वडेरा साईं आ गए हैं। वडेरा साईं खेतों का और बागात का जायज़ा लेना चाह रहे थे। वो अपने कुछ ख़ास आदमियों के साथ आ रहे हैं। आप फारिया धी को लेकर चली जाएं घर। न जाने चाचा बख्तू को किस चीज़ का डर लग रहा था। तभी मैं बोली, अम्मा, मैं भी वडेरा साईं को देखना चाहती हूँ। कहते हैं वडेरा साईं बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भी देखने देना। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र आदमी सर पर पगड़ी, सफ़ेद कलर का सूट पहने, मूँछों को बल देता हमारी तरफ ही आ रहा था। अम्मा जो मुझे अभी खींच कर लेकर जाना चाह रही थी, वहीं की वहीं रुक गई और हाथ बांधकर वडेरा साईं के सामने खड़ी हो गई। बोली, वडेरा साईं, माजरत चाहती हूँ। वो मेरी धी जिद कर रही थी कि वो बाग जाना चाहती है, इसीलिए ले आई हूँ। अब मैं समझी थी कि यही तो वडेरा साईं है। अम्मा अभी भी हाथ बांधे खड़ी थी। अम्मा मुझे कहने लगी, सलाम कर वडेरा साईं को। मैं बोली, सलाम वडेरा साईं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जैसे मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से मिली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो वडेरे को ही वज़ीर आज़म समझा जाता था और उसको शायद उससे भी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। वडेरा साईं न जाने मुझे क्यों इतने गौर से देख रहे थे। तभी माँ को देखते हुए बोले, अच्छा तो वसाई, ये है तुम्हारी बेटी, बहुत प्यारी है ये तो, ले आया करो इसे कभी कभी खेतों में, क्यों इसको अंदर बंद करके रखा है? तुम्हें पता तो है ये हमारी रवायात है कि हमारी लड़कियां यहाँ होती हैं, सारी की सारी खेतों में काम करती हैं, तो ये बेचारी घर रह के क्या करेगी? ले आया करो इसे भी। और सुनाओ अपने शौहर का और बेटों का कैसा काम चल रहा है? और साल भर का राशन तुम्हारे घर पहुँच गया था ना? मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम्हारा राशन तुम्हारे घर पहुँचा दे। तभी अम्मा बोली, जी वडेरा साईं जी, पहुँच गया था, बहुत मेहरबानी आपकी, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे, आपकी वजह से ही तो हम लोग खाते पीते हैं। मैं बहुत हैरान हो रही थी, उनकी वजह से क्या खाते पीते हैं? अब्बा अम्मा दिन रात उनके खेतों में काम भी तो करते हैं, और अब तो भाई भी उनका हाथ बटाते थे। हमारी मेहनत का ही तो हमें देते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा दे देते हैं। लेकिन वडेरा साईं अच्छे थे, उनकी तारीफ़ें सुन सुनकर ही मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी। फिर अगले ही दिन हमारा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो वडेरा के ख़ास आदमी खड़े थे, जो कह रहे थे कि वडेरा साईं का हुक्म है कि आज के बाद आप अपनी बेटी को भी खेतों में लेकर जाएंगी, क्योंकि घर रहकर उसने क्या करना है। माँ ने घबराए हुए लहजे में कहा, जी, जैसे वडेरे का हुक्म वैसा ही होगा। जब वो हमारे साथ इतने अच्छे हैं तो हम कैसे उनका हुक्म टाल सकते हैं। उस दिन के बाद माँ मुझे हर रोज़ खेतों में ले जाने लगी। वडेरे का आना जाना भी उस तरफ काफ़ी ज़्यादा था। अब मैं एक बात पे गौर करने लगी थी कि वडेरा मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था। हालांकि मैंने सुना था कि ये बहुत नेक है और किसी की बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। अब अम्मा मुझे बड़ा दुपट्टा लपेट देती थी। तभी एक दिन वडेरा साईं ने मुझे अकेले बाग में पाकर अपने आदमियों को दूसरी तरफ जाने का कह दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, फारिया नाम है ना तेरा? मैं बोली, जी जी वडेरा साईं, मैं वो बस अमरूद लेने आई थी। वो बोले, लो, जितने अमरूद लेने हैं, तुम्हारे अपने अमरूद हैं, ले लो, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुझे बड़ा छुपा छुपा के रखा था, और खूबसूरती में भी बाकमाल हो। वडेरा साईं की ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा।
میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، لیکن وڈیرا سائیں کی ان باتوں کا مطلب نہیں جان پائی تھی۔ میں بچپن سے ہی نمازی تھی اور کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ اس دن بھی میں روٹین کے مطابق تہجد ادا کر رہی تھی، جبکہ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری جیسے ہی نماز ختم ہوئی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہنس رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی تیزی سے میرے قریب سے گزرا تھا۔ پھر ایسا میرے ساتھ ہر روز ہونے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نماز ختم کرتی تو کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری پریشانی ایک تو کھیتوں میں جانے سے بڑھ گئی تھی، دوسرا اب یہ واقعات مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ شاید وڈیرے نے کوئی آدمی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے لگایا ہے۔ اب میں وڈیرے کی اصلیت کو سمجھنے لگی تھی۔ ایک دو دفعہ اماں سے بولا بھی، لیکن وہ کہہ دیتی، نہیں نہیں بیٹا فاری، ایسا نہیں، وڈیرا سائیں بہت اچھے ہیں۔ لیکن اندر سے ماں بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن وڈیرا کے آدمی امی ابا سے کہہ گئے کہ آج ہم لوگ کھیتوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ کھیتوں میں کوئی بھی کام نہیں ہے، آج گھر پہ ہی رہیں گے۔ جبکہ میرا بڑا بھائی اس دن وڈیرا سائیں کے ساتھ ان کے ڈیرے پہ گیا تھا۔ ہم لوگ دوپہر کے ٹائم اپنے گھر میں سو رہے تھے، تبھی ہمارا دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے چاچا بختو کھڑا تھا اور بولا، غضب ہو گیا بہن جی، غضب ہو گیا، آپ کے بڑے بیٹے سے قتل ہو گیا ہے۔ اماں بہت حیران تھیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ابا بھی اٹھ کر آ گئے، میں بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ چاچا بختو کے منہ سے یہ بات سن کر ہم سب ہی ہکا بکا تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی تو بالکل شریف تھا، اور چاچا بختو بتا رہے تھے کہ وڈیرا سائیں نے روایات کے مطابق انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور 2 بجے تک پنجایت لگنی ہے، جہاں پر تمہارے بیٹے کے قتل کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ قتل بھی اس نے کوئی عام بندے کا نہیں کیا، اس کا وڈیرا سائیں کے خاص بندے سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ معمولی سی بات پر ہی جھگڑا تھا، لیکن اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے سر میں 2-3 ڈنڈے مارے، جہاں وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ اماں اور ابا اپنا سر پکڑے بری طرح سے چلا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر انہیں پنجایت میں ہونے والے فیصلے سے ڈر لگ رہا تھا۔ 2 بجے پنجایت لگی۔ وڈیرا سائیں کے علاوہ گاؤں کے تمام لوگ ہی اس پیپل کے درخت کے نیچے جمع تھے، جہاں پر یہ پنجایت کی خاص جگہ مقرر تھی۔ یہاں پر ہی پنجایت لگتی تھی۔ وڈیرا سائیں نے تمام گواہان کو بلایا اور تمام گواہیوں کے بعد پتہ چلا کہ سچ میں میرے بھائی نے وڈیرا کے خاص آدمی کا قتل کیا ہے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وڈیرا سائیں کہہ رہے تھے، میں مجبور ہوں، روایات کے مطابق مجھے وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ ابھی بشیرے کا جنازہ ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اس وقت تک ہم پورے علاقے کے لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد سب لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں اور کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے، کیونکہ پھر اس کا کوئی برا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ خاص کر یہ حکم غلام بخش اور اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ اماں اور ابا بہت زیادہ رو رہے تھے، وڈیرے کے قدموں میں گر گئے اور بولے، وڈیرا سائیں رحم کریں، نہ جانے اس نے کیسے کر دیا، ہمارا بیٹا ایسا تو نہیں تھا۔ تبھی وڈیرا سائیں بولے، میں شروع سے انصاف کو پسند کرتا ہوں اور میں اب کسی طرح بھی بشیرے کے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی بشیرے کا جنازہ ہو گیا، سب لوگ دوبارہ سے پنجایت کی جگہ پر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد وڈیرے نے جو حکم سنایا وہ سن کر میرے ماں باپ سمیت میرے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وڈیرے نے جواب دیا، قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے، یا تو اب غلام بخش اپنے دوسرے بیٹے کی گردن دے گا یا پھر اپنی بیٹی کو ونی دے گا۔ اب یہ فیصلہ میں ان پر چھوڑتا ہوں۔ 15 منٹ کا ٹائم ہے، سوچ لو کہ اپنے چھوٹے بیٹے کی گردن دو گے یا بیٹی کو ونی چڑھاؤ گے، کیونکہ ہم کسی طرح بھی اپنی روایات سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ابا بہت رو رہے تھے اور سب سے التجا کر رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں، لیکن کوئی بھی معافی دینے کو تیار نہیں تھا۔ بشیرے کے گھر والے بھی آگ بگولا ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہمیں ونی نہیں چاہیے، ہمیں جان کے بدلے جان ہی چاہیے۔ مجبوراً ابا نے وڈیرے کے حکم کے مطابق بیٹے کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر مجھے ونی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا اور وڈیرا سائیں کو یہ فیصلہ سنا دیا۔ وڈیرا دل نواز بولے، ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح میرے 6 سالہ بیٹے سے ہوگا، کل صبح ہوتے ہی یہ نکاح ہوگا اور تمہاری بیٹی بیاہ کر میرے گھر آ جائے گی۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے
کہ اگر ونی کی رسم ہی کرنی تھی تو بشیرے کے گھر میں کرتے، وڈیرے نے اپنے گھر میں یہ رسم کیوں پوری کی؟ ابا جان گئے تھے کہ وڈیرا کسی طرح بھی اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ اس کے خون میں شامل تھا۔ یہ شروع سے ظلم و ستم کے بازار گرم کرتے آ رہے تھے۔ یہ جو دکھاوے کے لیے اچھا بننے کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ شروع سے ان میں یہی رسمیں چلتی آ رہی تھی کہ انہیں گاؤں کی جو بھی لڑکی پسند آتی تو یہ اسے کسی بھی بہانے سے ونی چڑھا دیتے، اور ونی کی رسم بھی اپنے ہی خاندان میں پوری کرتے تھے۔ کسی بچے کے ساتھ نکاح کر دیتے اور پھر وڈیرے خود اس کی عزت کو داغدار کر کے نہ جانے کہاں لے جاتے، پھر اس کا کوئی عطا پتہ نہ چلتا۔ گھر والے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرا نکاح اگلی صبح وڈیرا سائیں کے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اماں بابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ اگر بیٹی کو ونی میں نہ دیا تو بیٹے کو مروانا پڑے گا، اس لیے ابا نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات کی تاریکی میں ہم سب گھر والے اس علاقے سے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ رات کو بھائی بھی گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے ونی چڑھنا تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، ہم سب گھر والے گھر سے بھاگ گئے، لیکن ہم لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ وڈیرے کے خاص آدمیوں نے ہمیں پکڑ لیا اور بولے، وڈیرے کو پتہ تھا کہ تم کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرو گے، اسی لیے تو تمہارے بیٹے کو گھر بھیج دیا تھا، لیکن تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو الگ جگہ پر قید کر دیا اور مجھے نہ جانے کس پرانے علاقے میں لے گئے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں پہلے سے بہت سی لڑکیاں انتہائی قابل رحم حالت میں قید تھیں۔ میں بس روئے جا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے ایک دلہن کا لباس دیا گیا۔ میں اسے نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن مجھے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ پھر مجھے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ وڈیرا اس کمرے میں آیا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں سمجھ گئی یہ میری عزت برباد کرنے والا ہے۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے وڈیرے کے سر میں ساتھ ہی پڑا گلدان دے مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ نیچے گر گیا۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا۔ باہر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، شاید وڈیرے نے سب کو دوسری سائڈ بھیج دیا تھا۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس علاقے میں تھی وہاں پر صحرا ہی صحرا نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف بھاگوں۔ ڈر اور خوف سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وڈیرے کے آدمی لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وڈیرا اپنا سر پکڑتے ہوئے وہاں آیا اور بولا، بڑا شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا، غدار لڑکی، آج تک کسی لڑکی نے ایسا نہیں کیا۔ میں جس کسی کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ تو پہلی لڑکی ہے جو اس طرح بغاوت کر رہی ہے، تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ چلو میں تیرا بھاگنے کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ تبھی اس نے اپنے شکاری کتے منگوائے اور میرے پیچھے لگا دیے۔ وہ بولا، بھاگ، اب کہاں تک بھاگے گی؟ اب یہ شکاری کتے تجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ صحرا کی یہ گرم ریت میرے پاؤں کو بری طرح جلا رہی تھی، لیکن اس وقت صرف اور صرف مجھے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ شکاری کتے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی لیے میں نے ہمت پکڑی اور ہمت سے بھاگ رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ صحرا پار کرتے ہی ایک جنگل شروع ہو گیا۔ شکاری کتے ابھی بھی میرے پیچھے ہی تھے اور ان کے پیچھے ہی گاڑی تھی۔ اس گاڑی سے مجھے آواز آ رہی تھی، اور تیز اور تیز، یہ باغی لڑکی بھاگنے نہ پائے۔ چلو میرے شکاری کتوں، اس غدار کو کھا جاؤ، اس کو اس کی غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ نہ جانے میری سپیڈ اتنی تیز کیسے ہو گئی تھی کہ میں صحرا پار کرتی ہوئی ایک جنگل میں پہنچ گئی، لیکن ابھی بھی میری سانس بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اب میرے اندر چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں جا کر ایک درخت کے پاس گر گئی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میں تو سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ اپنی سانس کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی تاکہ میری سانس کی آواز ان تک نہ پہنچے، کیونکہ ذرا سی سرسراہٹ بھی میرے لیے موت کا باعث تھی۔ شکاری کتوں سے تو میں بچ نکلی تھی، لیکن اب مجھے کسی طرح بھی وڈیرے کے آدمی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی عزت میں نے بچا لی تھی، لیکن اپنی جان نہیں بچا پاؤں گی۔ تبھی مجھے وہاں کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت سریلی تھی، کوئی بہت ہی پیاری آواز میں کسی کے عشق میں کوئی سہانا گیت گا رہا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے سانس بحال ہوئے۔ یہاں کوئی نہ کوئی میری مدد ضرور کرے گا، لیکن میں حیران تھی کہ یہاں ویرانے میں کون ہو سکتا ہے۔ میرا پیچھا کرنے والے بھی اسی جنگل میں گھوم رہے تھے۔ تبھی میں نے درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھا
تو وڈیرا وہاں سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ شاید وڈیرے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا، تبھی کسی نے میرا بازو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آگے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ شاید یہ وڈیرا ہے، لیکن وہاں وڈیرا نہیں تھا۔ وہاں بہت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، بلیک کلر کے سوٹ میں، یہ گوری رنگت اور خوبصورت آنکھوں والا، جیسے کوئی شہزادہ تھا، جس نے جیسے ہی میرا بازو کھینچا تو میں ایک عجیب سی جگہ پہنچ گئی تھی۔ یہ جگہ عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ وہ جنگل تو نہیں تھا جہاں میں تھی۔ وہاں ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وڈیرے کا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ تبھی میں بولی، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا، تمہیں میں تھوڑی یہاں لایا ہوں، تمہیں تمہارا حسن یہاں لے کر آیا ہے۔ میں حلق سے تھوک نگلتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ اب میں سوچ رہی تھی، بس فاریہ، تو ایک شکاری کتے سے تو بچ گئی، اب شاید یہ بھی ویسا ہی کوئی وحشی شکاری کتا ہے جو تجھے نوچ کھائے گا۔ تبھی اس نے میرا دوپٹہ پکڑا اور میرے سر پر دیا اور بولا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری عزت بالکل محفوظ ہے۔ یہاں پہ نہ تو کوئی وڈیرا نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی عزت نوچنے والا، تم بالکل محفوظ ہو۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اونچے ٹیلوں پر سے مجھے گزارتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ یہاں پر برف کی پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ بالکل شیشہ نما تھی۔ ان کے اندر اپنا عکس بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے ساتھ چلنے والا یہ نوجوان سچ میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ پیچھے ایک خوفناک قسم کی عورت کھڑی تھی جس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ دراز قد تھی۔ وہ نوجوان پیچھے مڑا اور بولا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے میرا پیچھا نہ کیا کرو؟ تو وہ بولی، اس آدم زادی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تو وہ نوجوان بولا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور یہ آدم زادی ایک مجبور اور لاچار لڑکی ہے، اس کی مدد کے لیے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی میری گردن کو آ پڑی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میری گردن تک پہنچا تو میں ہکا بکا رہ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن اور اس کا اتنا لمبا ہوتا بازو کہ وہ مجھ سے کئی فٹ کی دوری پر تھی، پھر بھی مجھے بآسانی پکڑ سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ تبھی اس نوجوان نے اپنی ایک انگلی سے اس کا ہاتھ دوسری سائڈ پر کر دیا اور بولا، ہاتھ مت لگانا اسے، تمہیں بولا ہے نا میرے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں حیران تھی کہ یہ خوفناک شکل والی عورت مجھے کوئی چڑیل لگ رہی ہے، تو اس کا اس خوبصورت نوجوان سے کیا تعلق؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ تبھی اس نے تالی بجائی اور دو خوفناک شکل کے آدمی آئے اور اس لڑکی کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ خوفناک شکل کی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، سچ میں ایک جنزادی تھی۔ یہ انکشاف ابھی ابھی اس نوجوان نے کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام نعمان ہے اور یہ اس کی کزن فضا ہے، اور اس نے بتایا کہ ہم دونوں ہی جنزاد ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک خوبصورت گھر میں چلا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس گھر کی چھت پر چل رہی ہوں، حالانکہ یہ بالکل بھی ایسا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، تم جنزاد ہو، مجھے کھا تو نہیں جاؤ گے؟ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تم کوئی کھانے والی چیز ہو جسے میں کھا جاؤں گا؟ ارے اتنی خوبصورت لڑکی کو کون کھاتا ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، لیکن تم تو جنزادے ہو۔ اس نے جواب دیا، ہاں میں جنزادہ ہوں، لیکن میں ایک نیک جنزادہ ہوں۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ تم بھی ایک نیک لڑکی ہو، اور نیک لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ جب تم تہجد کی نماز ادا کرتی تھی تو میں نے بہت دفعہ تمہیں دیکھا ہے۔ میں اکثر اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے اس ٹائم زمین پر جاتا ہوتا تھا۔ جب بھی میں تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتا تم تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوتی تھی۔ تم میرے دل کو بہت بھلی لگی ہو۔ پھر کئی دن سے میں انسانی دنیا میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ یہاں پہ مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ میرے ماں باپ میری شادی میری کزن سے کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا بری جنزادیوں میں ہے اور یہ انسانوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ بس ہمارے کوہ قاف میں یہی بکھیڑا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کئی دن تک انسانی دنیا میں جا نہیں سکا اور نہ ہی تم لوگوں کے حالات سے واقف ہو سکا۔ پھر جب ایک دن میں وہاں گیا تو تم مجھے وہاں نظر نہ آئی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارا پورا گھر ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ تمہارے خاندان کے تمام لوگوں کو وڈیرے نے قید کر لیا ہے اور تمہیں ایک انجانی جگہ پر لے گیا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تھا کیونکہ میں تمہیں اس وڈیرے کے جال سے نکالنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وڈیرا تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، اسی لیے میں تمہاری مدد کو وہاں پہنچا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس صحرا میں تمہاری اتنی سپیڈ کیوں ہو گئی تھی؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر جنگل میں تمہیں وہ جو گنگنانے کی آواز آئی تھی وہ میں ہی گنگنا رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میں وہ گیت کیوں گا رہا تھا؟ وہ میں کسی اور کے عشق میں نہیں گا رہا تھا، وہ میں تمہارے ہی عشق میں گا رہا تھا، کیونکہ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ میں خود بھی نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، اسی لیے مجھے تم پسند آ گئی۔ پہلے تو بات صرف پسند آنے کی تھی، لیکن پھر میں تم سے عشق کرنے لگا تھا۔ تمہاری یہ مجبوریاں، یہ بے چارگیاں مجھ سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ میں تمہیں وڈیرے کے ہاتھوں بچا لایا ہوں، اب تم یہاں میرے پاس رہو کوہ قاف میں۔ تبھی میں تڑپ اٹھی اور بولی، لیکن میرے ماں باپ وہ تو وڈیرے کی قید میں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ وڈیرا انہیں جان سے مار دے گا، اب تو وہ انہیں کسی طرح بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم جن زادے ہو نا، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تو کسی نہ کسی طرح میرے ماں باپ کو اس وڈیرے سے چھڑوا دو۔ تبھی وہ جنزادہ بولا، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ماں باپ کو اس سے کسی نہ کسی طرح چھڑوا دوں گا، اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکے، کیونکہ میں نے ان کے ارد گرد پروٹیکٹ وال لگا دی ہے۔ وہ کسی طرح بھی تمہارے ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو خود ہی تکلیف اٹھائے گا، لیکن آج کل میں تمہارے ماں باپ اس کی قید سے باہر ہوں گے۔ لیکن مجھے کچھ دیر کا ٹائم دو، تمہارا یہ عاشق تم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا، لیکن تمہیں یہاں کوہ قاف میں بھی ذرا دھیان سے رہنا پڑے گا، کیونکہ میری وہ کزن تمہیں تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں نے خاص لوگ تمہاری حفاظت کے لیے رکھ دیے ہیں، وہ جنات تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن پھر بھی وہ جن زادی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے تم خود بھی اپنا خیال رکھنا۔ اب میں انسانی دنیا میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ کی مدد کر سکوں۔ تبھی وہ جن زادہ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی اسے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نہ جانے کیوں خود کو یہاں بالکل بھی محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ مجھے ہر طرح کی تسلی دے کر گیا تھا۔ مجھے اب وڈیرے کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ اس وقت ڈر اور خوف تھا تو اس جن زادے کی کزن کا کہ کہیں وہ آ نہ جائے، اور پھر وہی ہوا۔ ایک دم سے اس کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور ایک خوفناک قسم کی آواز ارد گرد پھیل گئی۔ یہ ہنسنے کی آواز عجیب و غریب تھی اور اتنی خوفناک کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کان پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولی، خدا کا واسطہ ہے بس کرو، میرے کان پھٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ بولی، تم کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ وہ تو پہلے ہی مجھے نہیں چاہتا اور اب تم آ گئی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی میں نے جواب دیا، میں تمہارے راستے میں نہیں آئی، میں تو خود مجبور اور لاچار ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے کچھ مت کہنا۔ تبھی وہ میرے سامنے آئی۔ وہ اتنے اونچے لمبے قد کی جن زادی انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں تھر تھر کانپنے لگی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ تبھی وہ بولی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن مجھ سے آج وعدہ کرو۔ میں نے سنا ہے انسان وعدوں کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ میں بولی، بتاؤ کیا وعدہ کرنا ہے؟ اس نے کہا، تم مجھ سے میری محبت کو نہیں چھینو گی، کیونکہ ہمارے جن زادے اگر کسی آدم زادی سے محبت کر بیٹھتے ہیں پھر وہ ہم جن زادیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، نعمان میری زندگی ہے۔ تبھی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اپنے برے کام کیوں نہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے نیکی کرنے والے پسند ہیں۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے بولی، تم زیادہ جانتی ہو، تم سے جو کہا ہے بس وہی کرو، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کی زندگی سے دور چلی جاؤ گی۔ تبھی میں نے جواب دیا، میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتی،
اس کے لیے چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جب وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ نعمان کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ نہ جانے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، میرے ماں باپ ٹھیک بھی ہوں گے یا نہیں، وڈیرا میرے ماں باپ پر کتنے ظلم و ستم کر رہا ہوگا۔ جن زادے نعمان کی تسلی دینے پر بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں ایک عجیب و غریب سی خوشبو چھانے لگی تو میں نے دیکھا وہی خوبصورت چہرہ سفید کلر کے سوٹ میں میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ میرے قریب آتے ہی بولا، میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تمہارے ماں باپ آزاد ہو گئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، لیکن یہ تم نے کیسے کیا؟ وڈیرا کوئی عام بندہ تو نہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے وڈیرے کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے اب کسی چیز کا پتہ نہیں، اور میں نے سارے گاؤں کے لوگوں سے اسے جوتے پڑوائے ہیں۔ اب سب لوگ جان گئے ہیں کہ ہمیں خود کی زندگی جینا ہے، ان وڈیروں کے رحم و کرم پر نہیں رہنا۔ وہ وڈیرا جو اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، آج تک بہت سی لڑکیوں کی عزت کو اسی طرح داغدار کرتا رہا ہے۔ اس کی سزا جو تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ اب وہ ساری عمر پاگل خانے میں رہے گا۔ اب تمہارے علاقے کے سارے لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے اور وہاں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو وڈیرے کی زمین تھی وہ بھی میں سب لوگوں میں تقسیم کرایا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک پولیس والے کا روپ لے کر وہاں پر گیا تھا، اور تب تک وڈیرے کا بھی میں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ وڈیرا پاگل ہو گیا تھا، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے حق کے لیے خود بولو، اگر ایسے ہی کمزور پڑو گے تو ہمیشہ ان کے غلام بن کر رہو گے۔ تبھی لوگوں نے وڈیرے کو جوتے مارے۔ اب وہ سب لوگ بہت خوش ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہاری انسانی دنیا کے 10 دن وہاں رہا ہوں۔ میں حیران تھی اور میں بولی، نہیں، ابھی تو کچھ دیر پہلے تم یہاں سے گئے تھے، تقریباً 4 یا 5 گھنٹے لگے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ ہمارا کوہ قاف ہے، یہاں پر ہر چیز مختلف ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کر دیا جو تم نے مجھ سے کہا۔ تمہارے ماں باپ آزاد ہو چکے ہیں، تمہارا پورا گاؤں وڈیروں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، لیکن تم نے میری محبت کا جواب نہیں دیا۔ تبھی میں بولی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہاں تم سے کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یک طرفہ محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ صرف تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم ایک جن زادے ہو۔ بے شک تم مجھے دیکھ کر اچھے لگے ہو، خوبصورت لگے ہو، لیکن محبت کے جذبات میرے دل میں نہیں ہے، کیونکہ میں غموں کی ستائی ہوئی تھی۔ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی اور چاہتا ہے۔ جیسے تم وہاں میرے علاقے میں امن قائم کر کے آئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جاتے ہوئے تمہارے لیے کچھ کر کے جاؤں۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یہاں تم زیادتی کر رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم کسی دوسرے کو ہمارے درمیان کیوں لے کر آ رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، جس طرح تم نے اپنے وعدے کا پاس نبھایا ہے اسی طرح میں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو میری محبت کے لیے صرف ایک قربانی اور دے دو، اس کے بعد میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ تبھی وہ بولا، مانگو، جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا، کیونکہ ہم جن زادے جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تبھی میں نے جواب دیا، تو پھر تم اپنی کزن فضا سے شادی کر لو، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ تبھی وہ جن زادہ بولا، اگر وہ میرے بنا نہیں رہ سکتی تو میرے لیے ہر برا کام چھوڑ سکتی ہے۔ اگر وہ ہر برا کام چھوڑ سکتی ہے تب میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تبھی میں نے سوچا، میں فضا کو بلاتی ہوں، لیکن کیسے بلاؤں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی فضا خود بخود وہاں پر نمودار ہو گئی۔ وہ ہلکے ہلکے دھوئیں کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی شکل میں تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، یہ لڑکی کون ہے؟ جن زادہ نعمان میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، یہ وہی ہے جس کی حمایت کر رہی ہو تم۔ اب کی بار نہ جانے یہ اتنی خوبصورت آدم زادی کی شکل لے کر کیسے آ گئی تھی۔
تبھی وہ بولی، تم کہتے ہو نا کہ تمہاری خاطر میں ہر برائی چھوڑ دوں، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں کچھ بھی برا نہیں کروں گی، بلکہ ہمیشہ اچھے کام کروں گی۔ جس طرح تم انسانوں کی مدد کرتے ہو، انسانوں کی مدد میں بھی کروں گی اور جنات کی مدد بھی کروں گی۔ اب میں ان بری جن زادیوں میں بیٹھنا بھی چھوڑ دوں گی اور تم سے وعدہ کرتی ہوں 5 وقت کی نماز بھی ادا کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے جن زادے نعمان کا ہاتھ پکڑا اور فضہ جن زادی کے ہاتھ میں دیا اور بولی، تم دونوں کو تمہاری محبت مبارک ہو۔ تو فضہ جن زادی میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی اور بولی، میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ میں نے جواب دیا، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے نعمان جن زادے کا، جس نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، میں تمہاری امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکی، لیکن تحفے میں تمہیں فضہ جن زادی دے کر جا رہی ہوں۔ اب یہ تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی۔ تمہیں میری شکل پسند ہے نا؟ تم تو جن زادے ہو، تو فضہ کی شکل بھی تو میری شکل جیسی ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی یہ کسی اور آدم زادی کی شکل لے کر آئی ہے، ایسے ہی یہ میری شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تبھی اس نے چٹکی بجائی تو وہ بالکل میرے جیسی نظر آنے لگی۔ جن زادہ نعمان حیران رہ گیا تھا اور بولا، ٹھیک ہے فاریہ، میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس چھوڑ آتا ہوں، لیکن سچ میں مجھے تم نے جو تحفہ دیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ فضہ نیکی کے راستے پر آ گئی ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ، میری اور فضہ کی شادی میں ضرور آؤ گی۔ اس دن میں ان دونوں سے وعدہ کر کے آئی کہ میں ان دونوں کی شادی میں آؤں گی۔ جیسے ہی میں اپنے علاقے میں واپس لوٹی، جن زادہ نعمان مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ یہاں ہر چیز پرسکون تھی، سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب یہاں کے سب لوگ اپنی زندگی جی رہے تھے۔ وڈیرا ابھی بھی پاگل خانے میں تھا۔ آزاد ہونے کی خوشی میں یہاں بہت بڑا جشن رکھا گیا۔ اس جشن سے اگلے دن ہی فضہ اور نعمان جن زادے کی شادی تھی۔ اسی دن مجھے نعمان جن زادہ لینے آیا اور میں نے ان دونوں کی شادی میں شرکت کی۔ جنات کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہوتی ہیں، یہ ان دونوں کی شادی دیکھ کر میں نے جانا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں نے بہت ساری دعائیں انہیں دیں اور اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے دل پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ میری زندگی سے گزرا تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے نعمان جن زادے اور فضہ کی شادی کروا کے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا؟ کیا مجھے خود نعمان سے شادی کر لینی چاہیے تھی؟ میں جانتی تھی کہ وہ جن زادہ ہے، اسی لیے میں نے فضہ کو اس کی محبت دلوا دی اور نعمان کے دل میں فضہ کی محبت دلوا دی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی مخلوق تھے۔ سچ میں تو میں بھی نعمان جن زادے کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن فضہ کی خاطر میں نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟